بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 178، 179، 178، 179۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، قصاص لینے میں تم پر عدل فرض کیا گیا ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے تجاوز نہ کرو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے تجاوز کیا، اور تجاوز کر کے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس میں بنو نذیر بنو قریظہ پر غالب آ گئے۔ اب انہوں نے یہ ضابطہ بنا لیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص کسی قرضی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں اسے قتل نہ کیا جاتا بلکہ 100 وسق کھجور دیت کے طور پر دی جاتی۔ لیکن اگر کوئی قرضی نظری کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیتے، اگر دیت لیتے تو اس سے دگنی دیت وصول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر زمانہ جاہلیت کے اس ضابطے کو مٹا دیا اور قصاص میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کے حکم کی مخالفت کرنے والوں اور اس کے احکام میں تحریف کرنے والوں کی پیروی نہ کرو۔ حضرت سعید بن جبیر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں جب قتل عمد ہو تو آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے 2 قبائل کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بہت سے غلام اور عورتیں بھی قتل ہو گئیں۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے قسم اٹھا لی جب تک ہم اپنے غلام کے بدلے ان کے آزاد اور عورت کے بدلے میں ان کے مرد قتل نہ کر دیں، ہم راضی نہیں ہوں گے اور نہ صلح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر اس آیت کریمہ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان النفس بالنفس سورہ مائدہ سے منسوخ ہو گیا، یعنی ہر قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو یا غلام نے آزاد کو، اسی طرح خواہ مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہو یا عورت نے مرد کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تھے، وہ مرد کو مرد کے بدلے میں اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ النفس بالنفس فرمائی اور قتل عمد میں تمام آزاد لوگوں کو برابر قرار دے دیا گیا، یعنی جان کے بدلے میں جان لی جائے، خواہ قاتل مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح مقتول خواہ مرد ہو یا عورت، یہی حکم غلام اور لونڈیوں کا ہوگا، اور اگر کسی نے دوسرے کا کوئی عضو زخمی کر دیا تو اس میں مرد اور عورت کا حکم برابر ہوگا۔ ابو مالک بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد النفس بالنفس سے منسوخ ہے۔ مسئلہ: حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ان کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت کا عموم ہے۔ یہی مذہب امام سوری، ابن ابی لیلہ اور داؤ ظاہری کا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، قتادہ اور حکم سے بھی یہی منقول ہے۔ امام بخاری، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی اور ایک روایت کے مطابق سوری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ آقا کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اس کے بدلے میں اسے قتل کریں گے، جس نے اپنے غلام کا ناک کاٹا اس کا ناک کاٹیں گے، اور جس نے اپنے غلام کو خصی کیا تو اسے خصی کر دیا جائے گا۔
اس کے برعکس جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ غلام ایک مال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر غلام خطان قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس میں دیت واجب نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ میں قصاص نہیں ہوتا، پھر اسے قتل کرنے میں بدرجہ اولا قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کرو۔ اس حدیث کے خلاف کوئی دوسری صحیح حدیث نہیں اور نہ ہی اس میں تعویل کی گنجائش ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور ان کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ مسئلہ، حضرت حسن بصری اور عطا فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے، لیکن جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں نفس بالنفس کا حکم ہے، اور دوسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ حضرت لیس فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ، ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مذہب ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے مل کر ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں ان سب کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک شخص کو 7 افراد نے مل کر قتل کیا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر تمام اہل ثنا اس کے قتل میں شریک ہوتے تو ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ اس مسئلے میں کسی صحابی نے آپ کی مخالفت نہیں کی، گویا اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا، یعنی اتفاق ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص ہی قتل کیا جائے گا۔ ابن منظر نے حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن زبیر، عبد الملک بن مروان، زہری ابن سلیم اور حبیب بن ابی ثابت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے، اور ایک شخص کے بدلے میں پوری جماعت کو قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی یہی ثابت ہے۔ اس طرح صحابہ کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، سو یہ مسئلہ محل نظر ہو گیا۔ فمن عفی اللہ من اخیہ شیء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت لے لی جائے، قصاص نہ لیا جائے۔ یہی ابو العالیہ، ابو شعلہ، مجاہد اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ قصاص واجب ہونے کے بعد دیت لے لے، قصاص معاف کر دے۔ فاتباعٌ بالمعروف، یعنی جب مقتول کے وارث دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو انہیں عام دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر کسی کمی کے دیت ادا کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قاتل کو چاہیے کہ وہ دیت اچھے طریقے سے ادا کرے۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام مالک اور امام احمد کا مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کو قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب قاتل بھی اس پر راضی ہو، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی ضروری نہیں۔ مسئلہ، بعض علماء فرماتے ہیں اگر عورتیں قصاص چھوڑ کر دیت لینا چاہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حضرت حسن بصری، قتادہ، زہری، شبرمہ، لیس اور اوزائی وغیرہ ہم سے مروی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اس کا حق حاصل ہے۔ ذالک تخفیف، یعنی قتل عمد میں قصاص کے بدلے میں دیت لے لینا یہ امت مسلمہ پر اللہ کی تخفیف اور رحمت ہے، کیونکہ اس سے پہلے امتوں کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، انہیں معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ تخفیف فرما دی۔ قتل عمد میں عفو سے مراد یہ ہے کہ قصاص کے بدلے دیت لے لی جائے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس پر دیت کے مال کو حلال کر دیا، اور اس سے پہلی امتوں پر یہ حلال نہیں تھا۔ اہل تورات کو یہ حکم تھا کہ وہ قصاص لیں یا معاف کر دیں، لیکن دیت لینے کا حکم نہیں تھا، اور اہل انجیل کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا قصاص لینے، معاف کرنے اور دیت لینے میں۔ یہ سعید بن جبیر، مقاتل بن حیان اور ربی بن انس سے بھی مروی ہے۔ فمان اعتدی بعد ذالک، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کرتا ہے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے مفسرین سے مروی ہے۔ ابو شریح قضائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی عزیز قتل یا زخمی ہو جائے تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے قصاص لے لے، چاہے معاف کر دے،
اور چاہے تو دیت لے لے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو اسے پکڑ لو اور روک دو، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بعد حد سے تجاوز کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ حضرت سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دیت وصول کرنے کے باوجود قاتل کو قتل کر دیا تو اب میں اس کی دیت قبول نہیں کروں گا بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کا حکم نافذ کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنے میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت نسل انسانی کی بقا اور اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جب قاتل کو یقین ہوگا کہ اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا تو وہ اپنے اس فعل سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ اس طرح اس قصاص میں زندگی ہے۔ پہلی کتابوں میں اس مفہوم کو اس عبارت القتل انفع للقتل سے ادا کیا گیا ہے، لیکن اس مقابلے میں قرآن حکیم کی یہ عبارت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اس عبارت سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی قرار دیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کسی دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن قصاص کے خوف سے اس فعل کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اصحاب عقل و دانش، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ تقوی ہر قسم کی نیکی کرنے اور ہر قسم کی برائی سے رکنے کو جامع ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180، 181، 182، 180، 181، 182۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنافا او اثما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ تفسیر۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اصح قول کے مطابق یہ وصیت آیت میراث نازل ہونے سے پہلے واجب تھی، پھر آیت میراث نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا بغیر وصیت کا حصہ مقرر کر دیا تاکہ کسی کو وصیت کرنے والے کا احسان مند نہ ہونا پڑے۔ حضرت عمرو بن خارجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب عقل کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کسی قسم کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ آیت منسوخ ہے۔ دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے میت کے ترکے سے والدین کے علاوہ صرف انہی رشتہ داروں کو حصہ ملتا جن کے لیے مرنے والا وصیت کر جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیت نازل فرما کر والدین کے حصے کو بیان کر دیا اور دوسرے قرابت داروں کے لیے میت کے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کو باقی رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی مروی ہے کہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون سورہ نساء، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکہ سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ اشعری سے بھی یہی مروی ہے کہ اس آیت کریمہ کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا ہے۔ حسن بصری، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر اور کئی دوسرے مفسرین سے یہی منقول ہے، لیکن اس کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ابو مسلم اصفہانی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ یہ آیت میراث کی تفسیر ہے، اور کتب علیکم کا معنی یہ ہے کہ تم پر وصیت فرض کی گئی ہے، جس کا بیان اور وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم سورہ نساء۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی اکثر مفسرین اور معتبر فقہ اکرام کا مذہب ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان وارثوں کے حق میں منسوخ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔
جن کا حصہ وراثت میں مقرر نہیں ہے ان کے حق میں یہ منسوخ نہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری، مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم بن یسار، علا بن زیاد کا مذہب ہے۔ سعید بن جبیر، ربیع بن انس، قتادہ، مقاتل بن حیان سے بھی یہی منقول ہے، لیکن ان حضرات کے قول کی بنا پر متاخرین فقہا کے نزدیک اسے منسوخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آیت میراث نے آیت وصیت کے عموم میں داخل بعض افراد کے حکم کو ختم کیا ہے، کیونکہ قریبی رشتہ داروں میں بعض ایسے ہیں جن کا حصہ وراثت میں مقرر ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ آیت میراث نے ان لوگوں کے حکم کو ختم کیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے، اور جن کا مقرر نہیں ان کے لیے وصیت جائز ہے، اور یہ قول ان لوگوں کے موافق ہے جو فرماتے ہیں کہ وصیت ابتدائے اسلام میں مستحب تھی، پھر منسوخ ہو گئی، مگر وہ مفسرین جو فرماتے ہیں کہ پہلے وصیت واجب تھی، جیسا کہ آیت کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، ان کے نزدیک متعین ہو جاتا ہے کہ آیت کریمہ آیت میراث سے منسوخ ہے، جیسا کہ اکثر مفسرین اور معتبر فقہا کا قول ہے۔ والدین اور وہ قرابت دار جن کا وراثت میں حصہ مقرر ہے ان کے لیے وصیت کا وجوب بالاجماع منسوخ ہے، بلکہ اس حدیث نبوی کی روح سے ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ آیت میراث کا حکم مستقل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب فروض اور اسبات کا حصہ مقرر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کا حکم کلی طور پر رفع ہو گیا، اور صرف وہ قریبی رشتہ دار جن کے لیے وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ان کے لیے ثلث مال سے وصیت کرنا مستحب ہے، اور یہ حکم آیت وصیت سے مستثنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ کسی مسلمان جس کے پاس وصیت کے لیے کوئی مال ہو کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 2 راتیں بغیر وصیت لکھے گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کوئی رات ایسی نہ گزری جس میں میرے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت آیات و حدیث ہیں جن میں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی تیرا اختیار نہیں۔ جب میں تیری روح قبض کرتا ہوں تو تیرے مال میں سے تیرا کچھ حصہ مقرر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ تجھے پاک کروں، تیرے اس جہاں سے رخصت ہونے کے بعد تیرے لیے میرے بندوں کی دعائیں۔ ان طرح کا خیرانی، یعنی یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ مجاہد، عطا، سعید بن جبیر وغیرہ ہم سے بھی یہی منقول ہے۔ ان میں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مال خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر حال میں وصیت مشروع ہے، جس طرح کی وراثت ہر حال میں جاری ہوتی ہے، خواہ مال کم ہو یا زیادہ۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان اس صورت میں وصیت کرے جب اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ قریشی 300-400 دینار چھوڑ کر مر گیا لیکن اس نے وصیت نہیں کی، آپ نے فرمایا یہ قلیل مال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان طرح کا خیران۔ حضرت علی ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، اس نے پوچھا کیا میرے لیے وصیت کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو تھوڑا بہت مال ہے اسے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو 60 دینار چھوڑ کر مرے اس نے خیر نہیں چھوڑا، یعنی اس پر وصیت کرنا لازم نہیں۔ حضرت طاؤس کا 80 دینار کے بارے میں یہی قول ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ 1000 یا اس سے زیادہ دینار ہوں۔ معروف ان سے مراد نرمی اور مہربانی کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معروف سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بغیر کسی افراط و تفریط کے وصیت کرے جس سے ورثہ کا حق متاثر نہ ہو۔ حضرت سعد بن وقاص نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے 2 تہائی مال کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی نصف مال کی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی ثلث مال کی؟ فرمایا ہاں، اگرچہ یہ بھی کثیر ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ 1/3 کو چھوڑ کر صرف 1/4 مال کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثلث بہت زیادہ ہے۔ حضرت خنزلہ بن جزیم کے دادا حنیفہ نے ایک یتیم بچے کے لیے 100 اونٹوں کی وصیت کی۔ یہ بچہ ان کی نگہداشت میں تھا۔ یہ وصیت ان کی اولاد کو بڑی شاق گزری۔ انہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کے دادا سے فرمایا نہیں 5 اونٹ دے دو ورنہ 10 دے دو، اس سے زیادہ دینا چاہتے ہو تو 15 دے دو ورنہ 20 دے دو، حتیٰ کہ اگر بہت دینا چاہتے ہو تو 40 دے دو۔
فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو شخص وصیت کرنے کے بعد اس میں تبدیلی، تحریف یا اس میں کمی بیشی کر کے اس کے حکم کو تبدیل کرے گا، اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ وصیت کو چھپانا بھی اس میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد اس کی وصیت میں تبدیلی کی تو وصیت کرنے والے کو اس کا اجر مل جائے گا اور تبدیل کرنے والا ہی گناہ گار ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وصیت پر مطلع ہے جو مرنے والے نے کی اور اسے خوب جانتا ہے، نیز تبدیلی کرنے والوں کے احوال سے بھی آگاہ ہے۔ فمن خاف من موص، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو العالیہ، مجاہد، ضحاک، ربی بن انس اور صدمی فرماتے ہیں کہ جرم سے مراد خطا اور غلطی ہے اور ہر قسم کی خطا کو شامل ہے، مثلا کسی وارث کو کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے زیادہ دے دینا، مثلا یہ وصیت کر جانا کہ یہ چیز فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ دینا، یا اپنے نواسے کے لیے وصیت کر جانا تاکہ اسے زیادہ مال ملے۔ اگر اس نے یہ خطا بغیر قصد کے فطری محبت اور شفقت کی وجہ سے کی یا جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کر کے گناہ گار ہوا تو وصی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں رد و بدل کر کے اس کو شرعی احکام کے مطابق بنا لے اور مرنے والے کی وصیت کو ترک کر کے ایسا حل نکالے جس میں وصیت کرنے والے کا بھی لحاظ ہو اور شرعی حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ اصلاح کی خاطر اس کے اس عمل کو وصیت میں تبدیلی شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کا عطف ما قبل پر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم ما قبل سے مختلف ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ظلم کر کے صدقہ کو لوٹا دیا جائے گا جس طرح مرتے وقت ظالم کی وصیت کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو بکر بن مردویہ نے روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ولید بن یزید سے خطا ہو گئی ہے، دراصل یہ حضرت عروہ کا کلام ہے۔ ولید بن مسلم نے اس کو اوزائی سے بھی روایت کیا ہے اور عروہ تک ہی اس کی سند پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصیت میں ظلم اور زیادتی کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس حدیث کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 70 سال تک نیک لوگوں کے اعمال کی طرح عمل کرتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے اس کا خاتمہ اس برے عمل سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان 70 سال برے لوگوں کے اعمال کی طرح عمل کرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنی وصیت میں عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کا خاتمہ اس اچھے عمل سے ہوتا ہے، وہ اس کے باعث جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، سورہ بقرہ۔ ترجمہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔